کو بتائیں بلوچستان میں قلات کے علاقے ریچ کے مقام پر 2 مسافر بسوں میں تصادم، حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 14 شدید زخمی ہو گئے۔ لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ بدقسمت بسیں کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے میں شدید زخمیوں کو کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ کلر کہار میں موٹر وے سالٹ رینج میں مسافر بس حادثے کا شکار، 5 افراد جاں بحق 17 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک حادثہ مسافر بس کے بریک فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثہ پر بس میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر کلر کہار منتقل کر دیا گیا، جبکہ جاں بحق مسافروں کی شناخت عابد ارسلان، علی رضا بورے والا، ظہیر پاک پتن کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ایک مسافر کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ مسافر بس راولپنڈی سے چشتیاں جا رہی تھی۔ شیخوپورہ میں تیز رفتار موٹر سائیکل مزدا ٹرک سے جا ٹکرائی، 2 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ فیصل آباد روڈ پر پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق یو ٹرن لیتے ہوئے عقب سے آنے والی تیز رفتار موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حادثے میں موٹر سائیکل سوار دونوں نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت شرافت اور مان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 4 آپریشنز 11 خارجی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی الحمدللہ ملک میں معاشی استحکام آ گیا۔ دعا ہے آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام آخری پروگرام ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا قومیں آئی ایم ایف پروگرام سے ترقی نہیں کرتی۔ 77 سالوں میں ہمارے قرضے بہت بڑھ چکے، ہم نے اس قرض کی زندگی کو وقار کی زندگی میں بدلنا ہے۔ آخری حد تک کوشش کروں گا کہ ملک کو قرضوں سے نجات دلا دوں۔ ہم نے محنت سے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے۔ 3 ہفتوں میں قومی خزانے میں 34 ارب روپے آئے۔ نوجوانوں کی تربیت کے لیے کھربوں روپے خرچ کریں گے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں جو آئی ایم ایف نے جو ہدف مقرر کیا تھا، پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز، اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا۔ آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ایز revenue collection as a part of ratio of your GDP tax collection، وہ 10.2 تھی، آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے نیگوشیٹ کیا، اس کو بڑھا کے دوبارہ 12.33 پہ لے کے آئے۔ ہمارے جو پاکستان کی فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کی جن سید عاصم منیر، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ۔ آئی ایم ایف نے صرف 1 روپیہ بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی ہے۔ 1 روپے کا ریلیف بجلی یونٹ پر بنیادی ٹیرف کی مد میں دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے یونٹ ریلیف ملے گا۔ یہ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ ورکنگ منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ عمر ایوب نے کہا حسب معمول آئین و قانون کی دھچیاں اڑائی گئیں۔ متعدد بار جیل انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا ہماری بے عزتی نہیں بلکہ اس ادارے کی بے عزتی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ 3 ججز کے فیصلے کی جو بے توقیری کی گئی ہے، یہ عدلیہ کی ساکھ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ طاقتور لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں آئین اور فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ حکومت ملک کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر اس روش کو نہ بدلا گیا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کا آرڈر تھا کہ یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہم نے پریس کانفرنس نہیں کرنی، کہیں اور جا کے ہم لوگ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہماری ملاقات ہوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کی ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ جو اس فیصلے کو نہ مان کر، اس پہ عمل درآمد نہ کر کے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی ہے، خان صاحب کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بے عزتی ہوئی ہے ان 3 ججز کی، اس ادارے جوڈیشری کی۔ تو انہوں نے اپنے ادارے کی ساکھ کو، اپنے ادارے کی عزت کو بچانا، یہ انہی ججز کا کام ہے۔
یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو لارجر بینچ تھا اس کے تینوں ججز کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرے بازار آپ کے فیصلے کی جو بے توقیری کی گئی ہے اور آپ کی جو بے عزتی کی گئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے 3 دفعہ پہلے کوشش کر چکے ہیں. تینوں کوششوں سے پہلے اسی قسم کے فلمی ڈائیلاگ بولے گئے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ افراتفری ہوئی، امن کا نظم و نسق تتر بتر ہوا. سارے مسئلے مسائل اگر ایک شخص کی ذات کے لیے کیے جا رہے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ چوری کرپشن کے مقدمے میں اس کو سزا ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پریس کانفرنس بھی کروں گا اور مجھے ہر روز لوگ آ کے ملیں. دیکھیں، یہ 3 دفعہ پہلے اٹیمپٹ کر چکے ہیں اور تینوں جو ہے وہ اٹیمپٹ سے پہلے اسی قسم کے فلمی ڈائیلاگ جو ہے بولے گئے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ افراتفری ہوئی، ایک سارا جو امن کا نظم و نسق ہے وہ سارا تتر بتر ہوا. تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں اگر ایک شخص جو ہے اس کی ذات کے لیے کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی 2 لیڈرشپ جو ہیں ان کی جان گئی، لیکن انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کبھی بات نہیں کی. پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم تینوں دفعہ جو ہے اقتدار سے محروم کیا گیا. تو عمران خان کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے، کوئی اوتار ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ ایک چوری کے مقدمے میں، ایک کرپشن کے مقدمے میں کچھ سزا ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں پریس کانفرنس بھی جو ہے کروں گا، ہر روز مجھے کرنی ہے. یہ کیسا شخص ہے جس کے پیچھے لگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہر بندے کی ماں بہن کی گالیاں اور ان کی فیملیز کو جو ہے سوشل میڈیا پہ گھسیٹ رہے ہیں. اس قسم کی دھمکیاں جو ہیں ان کی کوئی میٹر نہیں کرتی. اور پاکستان کا امن جو ہے، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ کسی شخص کی جو ہے کتابیں کبھی بھی نہیں ہوگی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یا عمران خان کہتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اسے پیٹی تھیف، ایک چھوٹا چور ہے جس کو سزا ہوئی ہے. ملک ریاض کے ساتھ مل کے کیا کیا، توشہ خانے میں کیا کیا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دے کر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے عدالت کے فیصلہ کی توہین کی ہے. فیصل چودھری کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات روکنے کا مقصد بانی پی ٹی آئی کا پیغام روکنا ہے. اگر بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات نہیں کرنی تو کیا ہم نے جھنجھنا بجانا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کو ان کے بچوں سے بھی بات نہیں کرائی جاتی. وہ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا نیریٹو نہیں ہوگا تو پھر آپ میرے سے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو پھر یہ کہوں گا یہ چھڑکنا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس نہیں سنجیدہ، میں آپ کو مذاق کرنے والا لگتا ہوں. یہ رانا صاحب فیصل چودھری صاحب شو پر چھنکنا لے کر آ گئے ہیں. بھائی میرے پاس نیریٹو ہی نہیں ہے عمران خان کا. ادھر دکھا دیں آپ. میرے پاس عمران خان صاحب کا نیریٹو ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں ہے، ان کا پیغام نہیں ہے. تو میں نے یہی کرنا ہے آپ کے شوز پہ بیٹھ کے. یہ جو آپ پی ٹی آئی جیب میں ڈالیں گی. اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لائن کے مطابق کام کی بجائے فی الحال باتوں اور مشاورت تک محدود ہے. اپوزیشن الائنس نے عید کے بعد احتجاجی تحریک کو حتمی شکل رمضان میں مکمل کرنا تھی. ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی نے بھی الائنس میں باضابطہ شرکت سے معذرت کر لی. الائنس نے تاحال اپنے بنیادی انتظامی ڈھانچے کو بھی مکمل نہ کیا. الائنس نے تنظیمی ڈھانچے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا مگر حتمی شکل نہ دی جا سکی. ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی اپوزیشن اتحاد کے بغیر اپنی الگ تحریک چلانے میں دلچسپی رکھتی ہے. اپوزیشن الائنس کی تجویز ہے کہ اگر جماعت اسلامی الائنس میں شرکت نہیں کرتی تو اسی دن احتجاج کا اعلان کر دے. اپوزیشن الائنس اسلام آباد میں احتجاج کرے اور جماعت اسلامی راولپنڈی میں احتجاج کر لے. جماعت اسلامی نے اپوزیشن الائنس کی تجویز کا تاحال کو جواب نہیں دیا. ذرائع کے مطابق اپوزیشن اتحاد کے صدر جمعیت علماء اسلام سے ہوں گے. انفارمیشن سیکریٹری کا عہدہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دیے جانے کا امکان ہے جبکہ جنرل سیکریٹری کا عہدہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صاحبزادہ حامد رضا کو دیے جانے کی تجویز ہے. آپ کو بتائیں برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم کو کینسر کے علاج کے منفی اثرات کے باعث اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. بکنگم پیلس کے مطابق شاہ چارلس سوئم کو جمعرات کی شام کو اسپتال میں داخل کیا گیا. کینسر کے علاج کے لیے معمول کا علاج کیا گیا جس کے منفی اثرات ظاہر ہوئے. شاہ چارلس سوئم کو گزشتہ سال کینسر کی نامعلوم قسم کی تشخیص ہوئی تھی. ان کی تمام مصروفیات کو منسوخ کر دیا گیا ہے. شاہ چارلس سوئم کو گزشتہ سال کینسر کی نامعلوم قسم کی تشخیص ہوئی تھی.
چترال اور اطراف میں شدید بارش اور برفباری کے بعد موسم صاف ہو چکا ہے۔ اپر چترال کے بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑی ہے اور لوور ٹنل کے اطراف میں بھی شدید برفباری ہوئی ہے۔ NHA حکام نے راستوں کی صفائی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں کی بارشوں کی وجہ سے چترال دیر شاہراہ مختلف مقامات پر بند رہی ہے، جس سے مسافروں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ چترال گرم چشمہ، چترال کیلاش روڈ اور چترال مدک لشت روڈ پر بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جنہیں عارضی طور پر کھول دیا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو جواب کہتے ہیں کہ مجھے گورنر کی تقریر میں بے بسی نظر آئی۔ ایسے لگا جیسے گورنر اپنے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں، اگر اعلان پورے نہیں کر سکتے تو اعلان کرتے کیوں ہو۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ گورنر صاحب کا وکیل رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں، گورنر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں۔ جو شخص مجھے کہہ رہا تھا تمہیں اختیارات دلاؤں گا، وہ اختیارات مانگ رہا تھا۔ آپ کسی کے کہنے پر بیان بازی کریں گے تو مسائل تو ہوتے ہیں۔ گورنر کو کہوں گا کہ کون ان کو اکسا رہا ہے، ایسے بیانات دلواتا ہے۔ ان کو امید نہیں تھی کہ میں خط لکھ دوں گا۔ راشن بانٹنا پرائیویٹ چیزیں ہیں، اس سے لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف تو بڑا واضح طور پر آ چکا ہے، جو چیئرمین پیپلز پارٹی نے دے دیا، ہماری سندھ کونسل نے دے دیا اور سندھ اسمبلی نے دے دیا، تو موقف تو بڑا واضح طور پر آ چکا ہے۔ جب آپ بجٹ دیکھتے ہیں نا تو بجٹ میں اس کی کوئی ADP ریفلیکشن نظر نہیں آتی۔ کام برانڈنگ کے لیے نہیں کرو، ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں کرو، کار خیر کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو، خاموشی سے کر لو۔ حضرت علی کا قول ہے نا، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے ہاں تو دوسرے ہاتھ کو کیا، بہت سارے ہاتھوں کو پتہ چلنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس پہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے کنوے کیا، باقی جس کو جو کرنا ہے وہ اس کا رائٹ ہے، وہ کرے۔ جعفر ایکسپریس 16 روز بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ جعفر ایکسپریس ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر 20 منٹ قیام کے بعد اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جعفر ایکسپریس 16 روز بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جعفر ایکسپریس ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ مسافروں کی ایک بڑی تعداد جعفر ایکسپریس میں سفر کر رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس نے بہاولپور میں بھی 20 منٹ قیام کیا۔ جعفر ایکسپریس واحد ٹرین ہے جو پاکستان کے 4 صوبوں سے گزرتی ہے۔ جعفر ایکسپریس 36 گھنٹوں کے سفر کے بعد آج شام 5 بجے کے قریب کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ فیصل آباد کے تھانہ ساندل بار کے علاقے خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کی واردات۔ 3 مسلح ڈاکوں نے شہری کو موٹر وے کے قریب روکا۔ لوٹ مار کے بعد شہری کی بیوی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈاکوں نے شہری سے موبائل اور نقدی بھی چھین لیا اور فرار ہو گئے۔ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کا واقعے کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ فیصل آباد تھانہ ساندل بار میں شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کے ملزم ارمغان کے 40 مختلف بینک اکاؤنٹ سے 20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے دوسرے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پولیس اور FIA سمیت متعلقہ اداروں کے افسران نے کمیٹی کو کیس پر بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ ارمغان کے 40 مختلف بینک اکاؤنٹس کے بینک مینیجرز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ارمغان کو 2 سیکیورٹی کمپنیز، 1 باکسر ایسوسی ایشن سیکیورٹی گارڈز فراہم کرتے تھے۔ ارمغان کو سامان پہنچانے والے کوریئر کمپنی کو بھی نوٹس کیا گیا ہے۔ FIA نے انٹرپول کے ذریعے ارمغان سے ملنے والوں سے رابطے کیے۔ ارمغان کے زیر استعمال غیر رجسٹرڈ گاڑیوں سے متعلق بھی تحقیقات جاری ہیں۔ ارمغان کے گھر سے بڑی تعداد میں برآمد اسلحہ فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا۔ موبائل فونز اور لیپ ٹاپس کو بھی فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا۔ لاہور مزنگ پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ۔ پولیس نے جاں بحق نوجوان اور اس کے بھائی کے خلاف ہی مقدمہ درج کر دیا۔ مقدمہ تھانہ وحدت کالونی میں تھانہ مزنگ کے ASI کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق منشیات فروش کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا گیا۔ موقع سے اجاز الحق کو گرفتار کیا جس سے منشیات برآمد ہوئیں۔ گرفتار اجاز گزشتہ روز پولیس کے مبینہ تشدد سے جان کی بازی ہار گیا تھا اور نوجوان اجاز کو گھر سے گرفتار کر کے لے جانے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج کے مطابق پولیس اہلکار پرائیویٹ کار میں نوجوان کو لے کر گئے۔
کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکے میں 3 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس وین کے قریب دھماکے میں 3 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ دھماکے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری منصوبوں پر اہم اجلاس میں سینئر حکام نے مختلف شعبوں میں پیش رفت پر اجلاس کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت آذربائیجان کے ساتھ سرمایہ کاری منصوبوں پر بین الاقوامی اور بین الوزارتی اجلاس ہوا، جس میں آذربائیجان کے ساتھ انفراسٹرکچر، پیٹرولیم، تجارت اور آئی ٹی میں سرمایہ کاری کی تجاویز 3 اپریل تک حتمی کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات مضبوط بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں مواصلات، خزانہ، پیٹرولیم، داخلہ، صحت، تجارت اور دیگر وزارتوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر اتفاق کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نے جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے طلال چودھری کو وزیر مملکت داخلہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر دفاع محسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی اپیل پر روس کی جانب سے ضلع کرم متاثرین کے لیے 30 ٹن امداد کی فراہمی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی درخواست پر روس نے عید الفطر سے قبل ضلع کرم متاثرین کے لیے انسانی امداد فراہم کر دی ہے۔ امدادی سامان روس کی وزارت ایمرجنسی کی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان میں روسی سفارت خانے کے تعاون سے پہنچایا گیا۔ امدادی سامان پاکستان ہلال احمر سوسائٹی کے حوالے کیا گیا۔ ہلال احمر خیبر پختونخوا کے وائس چیئرمین فرزند علی وزیر اور ہلال احمر نیشنل ہیڈ کوارٹرز کے جنرل سیکریٹری محمد عبید اللہ نے تنظیم کی جانب سے امداد وصول کی۔ امدادی سامان میں خوراک، ادویات، لباس اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ کرم میں اس وقت شدید بحران موجود ہے۔ روس کی جانب سے یہ انسانی امداد ان افراد کے لیے زندگی کی ایک کرن ہے جو فوری امداد کے منتظر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 دن سے لاپتہ 2 بھائیوں کی بازیابی سے متعلق کیس میں لاپتہ افراد کی والدہ اور ہمشیرہ عدالت میں پیش ہوئیں، جبکہ درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے بھی عدالت میں دلائل پیش کیے۔ اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے 2 بھائیوں کی بازیابی سے متعلق کیس میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی عدالت میں پیش ہوئے۔ آئی جی نے عدالت کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی آپریشنز کی سربراہی میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ جیو فینسنگ اور کال ڈیٹا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ ملک بھر کے آئی جیز، جیل خانہ جات، ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، لوگ تو لاپتہ ہوئے ہیں، جس پر آئی جی اسلام آباد نے مزید وقت دینے کی استدعا کی اور یقین دہانی کرائی کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ درخواست گزار کی وکیل ایمان مزاری نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کل بھی اسلام آباد سے ایک صحافی کو اٹھایا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کی والدہ نے دل گرفتہ انداز میں عدالت سے کہا کہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر آپ کے بچے ہوتے تو آپ کیا کرتے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ عدالت قانونی دائرے میں رہ کر ہی کام کر سکتی ہے۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع کو آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے سماعت عید کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹر پارٹی کیس کی سماعت 8 اپریل کو کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹسز جاری، اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی فضان مدینہ آمد۔ گورنر کامران خان ٹیسوری نے 27ویں شب کی خصوصی دعا میں شرکت کی۔ امیر دعوت اسلامی
مولانا الیاس قادری نے خصوصی دعا کرائی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ گورنر سندھ نے ایکسپو سینٹر کراچی میں شب قدر کے سلسلے میں ہونے والی محفل نعت میں بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور نے شب قدر کے فضائل بیان کیے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح خانپور میں بھی 27ویں شب عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ قرآن خوانی، محفل نعت اور ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ محلہ زرگراں کی جامعہ مسجد میں 27ویں شب کے حوالے سے قرآن خوانی، نعت خوانی، ذکر و اذکار اور درود و سلام کی محفل، قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے والے 4 حافظوں کی دستار بندی کی تقریب ہوئی۔ مولانا غلام سرور جیلانی نے شب قدر کی فضائل بیان کیے۔ تقریب کے اختتام پر درود و سلام کے بعد ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا اور شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ پنجاب کی ثقافت کھسا، کرتے کے ساتھ اگر ملتانی کھسا نہ ہو تو عید کا مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کھسا مارکیٹ کی رونقیں عروج پر ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دلزیب آکاش اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر ہیں ملتان کی قدیم کھسا مارکیٹ کے، جہاں شہری عید کی خریداری کے لیے آئے ہیں۔ تلے والا کھسا، موتی والا کھسا، اسپیشل کڑھائی والا کھسا اور نوک والا کھسا شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ کھسا ملتان کی ایک ثقافت ہے، یہ تہذیبی پہناوا ہے اور یہ ہمارے علاقے کی کلچر ہے۔ تو ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کھسے کے بغیر آپ یہ سمجھے کہ ان کی لباس کی میچنگ اور جو ان کا پہناوا ہے عید کا وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کھسے لے کر بھیجتے ہیں۔ بچے تو کھسے خریدنے کی بہت ضد کرتے ہیں۔ عید پر کرتے کے ساتھ کھسا پہنتے ہیں۔ شادی ہو یا کوئی تہوار، کھسے کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ ایک ہمارا پرانا ٹریڈیشن ہے، اس کو ہم دوبارہ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہماری نسل کے اندر چل رہا ہوتا ہے، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم اپنے ایک ٹریڈیشنل چیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب کی ثقافت میں خوشی کے تہواروں پر کھسا بطور جوتا پسند کیا جاتا ہے۔ ملتانی کھسے نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہیں بلکہ چلنے میں بھی آرام دہ ہیں۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ دلزیب آکاش، ABN نیوز ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں تحصیل تونسا کے علاقے میں مبینہ طور پر ایڈز پھیلنے کے اسباب کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایڈز کے پھیلاؤ کے اسباب اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ایڈز کے رسک سے بچاؤ کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تحصیل تونسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ ایڈز کے سدباب کے لیے جوائنٹ مشن 7 تا 14 اپریل متاثرہ بچوں کی ہسٹری ٹریسنگ کرے گا۔ جوائنٹ مشن وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تجاویز پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں ہاؤس ہولڈ اسکریننگ بھی کی جائے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایڈز سے متاثرہ بچوں کے علاج میں کوئی کمی یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 سالہ مغوی بچے کی عام اور عدم بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ DPO شیخوپورہ بلال ظفر شیخ پیش ہوئے۔ عدالتی حکم کے باوجود بچہ بازیاب نہ کروایا جا سکا۔ عدالت نے DPO شیخوپورہ کو بچے کی بازیابی کے لیے 7 اپریل تک کی مہلت دے دی ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے مسمات تنزیلہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ تنزیلہ بی بی نے اپنے 2 سالہ بچے عبدالوہاب کو سابق شوہر سے بازیاب کروانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ آپ نے بچے کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جسٹس علی ضیاء باجوہ کا DPO بلال ظفر شیخ سے مکالمہ۔ DPO شیخوپورہ نے کہا کہ بچے کی بازیابی کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ بچے کی ریکوری کے لیے پولیس نے ریڈ بھی کی ہے لیکن بچہ نہیں ملا۔ عدالت نے DPO اور بچے کی بازیابی کے لیے آئندہ سماعت تک مہلت دے دی ہے۔